السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 130 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب صبح کے وقت آپ نکلے اپنے اہل سے، تبوئ المؤمنین، آپ جگہ بناتے تھے مومنوں کے لیے، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ، للقتال لڑائی کرنے کی جگہ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی باتیں بتائی ہیں اور یہودیوں کی باتیں کی ہیں، چونکہ منافقین میں سے بھی اکثریت کا تعلق یہود کے ساتھ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ احد کا ذکر کیا کہ اس میں بھی جو منافقین تھے انہوں نے اپنی منافقت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی سے نواز دیا۔ فرمایا کہ جب آپ صبح کے وقت نکلے، غدوتا یعنی صبح کا جو ٹھنڈا وقت ہوتا ہے اس میں جو بھی کام کیا جائے اس کے بارے میں یہ غدا کا لفظ بولا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور مسلمان یہ پہلے پہر یہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے۔ یہ جنگ احد یہ سن 3 ہجری میں ہوئی، جب کافروں کو مکے کے جو مشرکین تھے، کافر تھے، ان کو غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ تو ان مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر پورے جوش سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور ارد گرد کے قبائل کو اکٹھا کر کے تقریباً 3000 کا مسلح لشکر لے کر یہ لوگ اگلے ہی سال سن 3 ہجری میں یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے جبل احد کے قریب آ کر وہاں پڑاؤ ڈالا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ بھی اپنے صحابہ کو لے کر نکلے، چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی، اس لیے 1000 مسلمان ہی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت ساتھ جا رہا تھا، اس کا منصوبہ ہی یہ تھا کہ قریب جا کر ہم پلٹ جائیں گے، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو لے کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور یہ تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے جو واپس پلٹ آئے۔ تو اس طرح سے باقی صرف 700 مسلمان بچے، جن کے پاس پوری 100% تیاری بھی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے پاس ہمیشہ مالی معاملات میں کمی ہی ہوتی ہے، اور کافر جو تھے وہ تقریباً 3000 تھے اور ان کی تیاری بھی زبردست تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں اپنے لشکر کو آراستہ کیا۔ آپ کی پشت کی طرف یہ احد پہاڑ تھا، اور اس کی ایک جانب ایک یعنی اس ٹیلے کے ساتھ ہی درہ تھا۔ درہ کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے نا، اس کو۔ تو آپ نے اس درے کے اوپر یعنی وہ جو راستہ تھا پچھلی جانب مسلمانوں کی پشت کی طرف، اس پر عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں وہاں 50 آدمیوں کو مقرر کیا، باقی 650 افراد جو تھے وہ میدان احد میں ان کی صفیں درست کر دی گئیں، کیونکہ جب آمنے سامنے لڑائی کرنی ہوتی ہے تو اس وقت پھر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ سامنے کی سائیڈ پہ کون آئے، پیچھے کون آئے، دائیں طرف کون آئے، بائیں طرف کون آئے۔ تو اس طرح چند چند افراد کے دستے اس چاروں طرف لگانے کے بعد جو عام مسلمان ہوتے ہیں ان کو عام سپاہی اور فوجی ان کو درمیان میں رکھا جاتا ہے تاکہ جانی نقصان کم ہو اور یہ لوگ اپنے
جو سامنے والے لوگ ہیں ان کی عقل مندی اور ان کی بہادری سے فائدہ اٹھائیں، ان کے ساتھ مل کر ان کو قوت عطا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سے جنگ کی تیاری کی۔ یہاں جنگ احد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، لیکن اس میں مسلمانوں کو کچھ پریشانی پہنچی تھی، اور اس میں مسلمانوں کے ان لوگوں کا دخل تھا جن سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں 2 آیتوں کے بعد جنگ بدر کا حوالہ دیا۔ اگلی آیت بھی جنگ احد کے بارے میں ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ وہ سست ہو جائیں، ہمت ہار دیں۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ مومن توکل کریں۔ یعنی عبداللہ بن ابی منافق جب اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر نکلا تو انصار مدینہ کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ ان منافقوں کی دیکھا دیکھی ہمت ہار گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مومن تھے اور ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھسلنے سے بچا لیا۔ یعنی انہوں نے پھسلنے کا ارادہ کیا، اذ ہمت، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، لیکن فرمایا کہ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا۔ اس سے ہمیں ایک بہت اچھی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے تعلق بناتا ہے اور اللہ سے دوستی پکی ہو جاتی ہے تو پھر گناہوں سے بچا لینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ گناہ کرے، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق، البتہ تحقیق، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی احد کی جو پریشانی ہے اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ضرور دیتا ہے۔ یہاں غلطی اپنی ہی تھی، اور اپنی غلطی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ غلطی اتنی بڑی تھی مسلمانوں کی کہ اگر کوئی ایک بھی مسلمان نہ بچتا تو یہ ان کی اپنی غلطی کا ہی خمیازہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری مدد فرمائی اور چند مسلمانوں کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کو محفوظ رکھا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، جب تم کہہ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مومنوں کو کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم، یہ کہ تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب، بثلاثة آلاف من الملائکہ، آلاف یہ الف ان کی جمع ہے 1000، الف نہیں، الف ان کی جمع ہے جس کا معنی 1000 ہوتا ہے، اور ثلاثہ یہ 3 کو کہتے ہیں، یعنی 3000 فرشتوں کے ساتھ، ملائکہ یہ ملک ان کی جمع ہے، منزلین نازل کیے گئے، یعنی خود ہی نہیں اتریں گے بلکہ اللہ کے حکم سے وہ اتارے جائیں گے۔ تو یہ جنگ بدر کی بات ہے جب مسلمان تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ تھے۔ مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، کافر 1000 کے قریب تھے، بیشتر مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرما کر ان کی مدد فرمائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یعنی ان کے حوصلے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے جنگ بدر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، وَيَأْتُوكُم، یأتو وہ آئیں گے، کم
تمہارے پاس، یعنی کافر آئیں گے تمہارے پاس من فورہم اپنے پورے جوش کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اللہ سے آرزو کی تھی تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، فرمایا تھا کہ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو جب کافر تمہارے پاس آئیں گے من فورہم اپنے پورے جوش کے ساتھ، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، یہ تمہاری مدد کرتا ہے کون؟ تمہارا رب، بخمسہ، خمسہ کا معنی 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین جو خاص قسم کا نشان لگائے گئے تھے۔ یعنی یہ فرشتے مسلمانوں کو بھی انسانی شکل میں نظر آئے تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں۔ ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں تھیں اور یہ گھوڑوں پر سوار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اتار کر مسلمانوں کی مدد کی۔ حالانکہ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بغیر فرشتوں کے نزول کے بھی مسلمانوں کی مدد فرمانے پر قادر ہے۔ یہاں فرشتوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعداد کافروں کو نظر آئے۔ جنگ بدر کا تفصیل کے ساتھ واقعہ سورہ انفال میں انشاءاللہ ذکر ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب فرشتوں کا نزول ہوا تھا تو یہ فرشتے کافروں کو انسانی شکلوں میں نظر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ خوف کھا گئے اور بھاگ گئے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور نہیں بنایا اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الا بشرا مگر خوشخبری کا سبب، یعنی فرشتوں کا نزول یہ بندے کے لیے تسکین کا سبب ہوتا ہے۔ جہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں وہاں تسکین ہوتی ہے، بندہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، اور جہاں فرشتے نہیں ہوتے، شیاطین ہوتے ہیں، وہاں لڑائی جھگڑا پریشانی اور یعنی دل کے اندر ایک خاص قسم کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اطمینان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے نزول کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا سبب بنایا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوب، یہ قلب ان کی جمع، تمہارے دل اس واقعہ کے ساتھ۔ یعنی اسلام کا ابھی ابتدائی دور تھا اور اسلام ایک کمزور شاخ کی طرح تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرما کر ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں، قبیلے میں، خاندان میں، اپنے علاقے میں کہیں بھی دین کا کام کر رہے ہو اور تم اکیلے ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فرشتے تمہارا ساتھ دیں گے۔ کب؟ جب نیت میں خلوص ہوگا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو بہت حکمت والا ہے۔ کیونکہ خالی غلبہ یہ بھی ظلم و ستم اور کئی قسم کے نقصانات کا سبب ہوتا ہے کہ یعنی دیکھا ہے نا کہ بعض لوگوں میں قوت بڑی ہوتی ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا ادھر ادھر، بس ان کو چھیڑ لو تھوڑا سا، ان کے ساتھ تھوڑا سا کوئی بات کوئی معاملہ ہو جائے وہ دوسرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور الحکیم حکمت دانائی، بعض لوگوں میں صرف دانائی اور حکمت ہوتی ہے، ہمت اور قوت نہیں ہوتی، تو وہ دبتے ہی چلے جاتے ہیں، دوسرے ان کے سر پہ سوار ہی رہتے ہیں، یا پھر وہ اپنی حکمت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اپنی جو ان کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ان کو دی ہوتی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ کسی کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس غلبہ نہیں ہوتا۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں نا تو پھر وہ بندہ بہت سے کام کر گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت میں یہ دونوں صفتیں کامل ہیں، عزیز بھی اور حکیم بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں باب تفعیل سے اپنی اس صفت کو ذکر کیا ہے، اور تقریباً پورے قرآن مجید میں اپنی صفات کو ایسے ہی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہر صفت کامل ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ جو مدد مل رہی تھی
یہ غالب اور حکمت والے رب کی طرف سے مل رہی تھی، جس نے اتنے تھوڑے مسلمانوں کو کامیاب کر کے دنیا کی نظر میں ان کو ایک نشانی بنا دیا، لوگوں کے دلوں میں ان کے رعب و دبدبہ کی دھاک بٹھا دی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کاٹ دے طرفاً ایک حصہ ان لوگوں کا جو کافر ہیں، یعنی کافروں کی جماعت کے ایک بہت بڑے حصے کو قتل کر دیا جائے، جیسے بدر میں 70 کافر مارے گئے، یہ سب سرکردہ قسم کے لوگ تھے۔ او یکبتہم، یا ان کو ہلاک کر دے، یعنی اگر یہ باز نہیں آئیں گے کافر تو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ فینقلبوا، پس وہ لوٹ جائیں، خائبین، خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ کافر اگر مسلمانوں کے خلاف ان کے گھر تک پہنچ گئے ہیں کہ مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑا، اپنے مال و اسباب کو چھوڑا اور مدینہ میں آئے، لیکن کافر پیچھے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو اب یہ بچ کر نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیے رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ سرکشی پر جب آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنی حد کو پھلانگنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے۔ ایسے ہی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جب وہ اپنی حدوں کو پھلانگ کر مدینے کی طرف رخ کرنے لگ پڑے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملے میں کچھ حصہ، یعنی کوئی آپ کا اختیار نہیں۔ او یتوب علیہم، یا اللہ ان پر رجوع کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب کرے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ یعنی اب جب کہ اس جنگ میں احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں بھی بڑے کئی صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، احد میں مسلمانوں کا خاصا نقصان ہوا۔ اسی طرح بیر معونہ پر بھی ان یہودیوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو، قاریوں کو لے جا کر شہید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے ان کے خلاف قنوت شروع کر دی، یعنی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے اور ان سارے کافروں کا نام لے لے کر ان پہ لعنت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس معاملے میں آپ کو اختیار نہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص اب ہدایت کے پاس نہیں آ سکتا، تو ہدایت خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ان پر رجوع کرے گا یا عذاب کرے گا، یعنی وہ اپنی حکمت کاملہ سے اس بات کا خوب علم رکھتا ہے کہ وہ ان کو عذاب کرے گا یا ان پر رجوع کرے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں میں سے بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کو بہت فائدہ پہنچا۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک وہ ہیں ظالم، یعنی ہیں وہ ظالم ہی، ہیں وہ سزا کے ہی حقدار، لیکن ممکن ہے کہ وہ کسی وقت میں توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی بخشش کے خزانوں کا وہی مالک ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کسی ایک شخص کا نام لے کر اس پر لعنت یا بد دعا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں پہ لعنت ہو، سود خوروں پہ لعنت ہو، یا فلاں قسم کا گناہ کرنے والوں پہ لعنت ہو، یا اللہ ان کو عذاب دے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں شخص کو اللہ عذاب دے اور اس پہ لعنت ہو، کیونکہ ایک بڑے سے بڑے کافر کے بارے میں بھی ممکن ہے کہ وہ کسی وقت ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔